آج کی گفتگو نہایت ہی شاندار اور محبت و الفت سے لبریز موضوع پسینہ مصطفیٰ کی برکات پر مشتمل ہے۔ لازمی سنیے اور ایمان کی حرارت و جلا کا سامان کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، اللہ اکبر، کیا کہنے۔ امام مسلم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ قیلولہ فرمانے لگے۔ قیلولہ فرمانے کے دوران آپ کو جب پسینہ آیا تو میری والدہ نے ایک شیشی لی اور وہ اس پسینہ مبارک کو جمع کرنے لگی۔ جمع کرتے ہوئے رسول اللہ جب جاگ گئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، اے ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے حضور، ہم اس کو خوشبو کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری خوشبوؤں سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ گلستانوں کو بھی جو میسر نہیں، ایسی خوشبوئیں ان کے پسینے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت انس روایت کرتے ہیں، کننا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل بطیب ریحہ، کہ جب رسول اللہ تشریف لا رہے ہوتے تو ہم ان کی خوشبو سے یہ جان لیتے تھے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت انس، ان کے حوالے سے امام بزار اور امام ابو یعلا نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، کان رسول اللہ اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منہ رائحۃ الطیب او کما قال، کہ جب رسول اللہ مدینہ کے کسی راستے سے گزرتے تو وہاں سے آپ کی خوشبوئے بدن مشام جاں کو معطر کر دیتی تھی، اور صحابہ کہتے تھے اس راستے سے یقیناً رسول اللہ گزرے ہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، انوار چار سو ہیں، فضائیں ہیں مشکبار، گزریں جدھر جدھر سے مہک جائیں راستے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو رات میں بھی ہم آپ کی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس کو امام سیوطی نے نقل فرمایا، نہایت ہی خوبصورت روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں، میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا گانٹھ رہے تھے کہ آپ کی جبین مبارک سے پسینہ نمایاں ہوا اور اس پسینہ مبارک سے نور کی کرنیں پیدا ہونے لگ پڑیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تو میں اس پسینہ مبارک کو دیکھنے لگی اور حیران ہونے لگی۔ اسی دوران رسول اللہ نے اچانک میری طرف دیکھا تو دیکھتے ہوئے پوچھا، اے پیاری عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ گیا تھا اور اس سے نور کی کرنیں نکلنے لگی تھیں، اور عرب کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی آپ کو دیکھ لیتا تو وہ یقیناً اپنے شعر کا مصداق آپ کو ٹھہراتا۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرا ممدوح ولادت و رضاعت کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے، جب تم اس کے چہرے کی لکیروں کو دیکھو تو وہ برستے بادل کی چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح روشن نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول پاک اٹھے، میرے قریب تشریف لائے اور میرا ماتھا چوم لیا اور فرمایا، عائشہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، جو سرور تجھے میرا دیدار کر کے حاصل ہوا ہے اس سے زیادہ سرور مجھے تیری بات سن کے حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، حتیٰ کہ سب لوگوں سے بڑھ کے خوبصورت تھا۔ کوئی آپ کے چہرے مبارک کی توصیف و تحسین نہیں کر سکتا تھا۔ لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہ اگر کوئی آپ کے چہرہ مبارک کی توصیف و تحسین پیش کرنے کی کوشش بھی کرتا وہ بھی صرف 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا۔ اور نبی پاک کا پسینہ مبارک آپ کے چہرے مبارک پر موتیوں کی طرح نظر آتا تھا اور وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا،
مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا۔ اور اس آخری روایت میں تو کمال ہو گیا، ملاحظہ فرمائیے اور ذوق و محبت میں اضافہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی زوجت ابنتی واحب ان تعیننی، محبوب اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں اور دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کوئی تحفہ عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ما عندی شیء ولکن ایتنی بقارورۃ واسعۃ الرأس وعود الشجرہ، کہ فی الحال تو میرے پاس کچھ نہیں، مگر تو ایسا کر ایک کھلے سے منہ والی شیشی لا اور کسی درخت کی چھوٹی سی لکڑی لے آ۔ جب وہ لے آیا تو رسول اللہ اپنے جسم مبارک سے پسینہ اس شیشی کے اندر بھرنے لگے، حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی۔ فرمایا پکڑ لو اور اپنی بیٹی کو کہنا اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکال لیا کرے اور اپنے جسم پر لگا لیا کرے، انشاءاللہ جسم سے خوشبو آیا کرے گی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فکانت اذا تطیبت به یشم اہل المدینۃ رائحۃ ذلک الطیب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ بیٹی پاک پسینے والی شیشی سے خوشبو لگاتی تھی تو پورا مدینہ اس خوشبو کو سونگھتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ سارے اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی تھی، اس قدر خوشبو زیادہ ہوتی تھی ان کے پسینے کی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کو پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، بینی بینی مہک پہ مہکتے درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔